تو جناب قبلہ سامعین، توبہ بظاہر ایک چھوٹی سی چیز ہے، لیکن اس میں بڑی تاثیر اور قوت ہے۔ دیکھیے، سنکھیا ذرا سی ہوتی ہے، لیکن بڑے بڑے قد آور پہلوان کو بھی ڈھیر کر سکتی ہے۔ دیا سلائی ایک چھوٹی سی تیلی ہے، لیکن بڑی بڑی عمارتوں کو جلا کر خاک ستر کر سکتی ہے۔ بارود تھوڑی ہوتی ہے، لیکن بڑے بڑے پہاڑوں کو اڑا کر رکھ دیتی ہے۔ ایٹم ایک ذرہ بے مقدار ہے، لیکن ہیروشیما اور ناگاساکی جیسے پہاڑوں کو آتش فشاں بنا کر رکھ دیتا ہے۔ توبہ ایک چھوٹا سا عمل ہے، لیکن زندگی بھر کے گناہوں کو نامہ اعمال سے مٹا دیتا ہے۔ توبہ کے بعد بندے اور خدا کے درمیان سے حجاب اٹھ جاتا ہے۔ بندے کی براہ راست بارگاہ خداوندی تک رسائی ہو جاتی ہے۔ توبہ بندے اور خدا کے درمیان ایک معاہدہ ہے۔ اس کو قصدن کبھی نہ توڑیں۔ اس کو قصدن توڑنا بڑے وبال کا سبب ہوتا ہے۔ لیکن اگر کسی وجہ سے توبہ ٹوٹ جائے تو پھر فوراً توبہ کر لیں، گناہ سے باز آ جائیں، اس پر اصرار نہ کریں۔ اسی طرح اگر توبہ 100 مرتبہ بھی ٹوٹ جائے تو مایوس نہ ہوں، پھر بھی توبہ کیے جائیں۔ اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ ایک روز حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشاء کی نماز پڑھ کر گھر آ رہے تھے، تو ایک عورت بھی کچھ فاصلے سے ان کے پیچھے پیچھے آتی رہی۔ گھر میں داخل ہو کر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اندر سے دروازہ بند کر لیا اور نوافل پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے تو فوراً ہی دروازے کی کڑی بجنے لگی۔ جب آپ نے دروازہ کھول کر دیکھا تو وہی عورت دروازے پر کھڑی تھی۔ آپ نے پوچھا، اے عورت، تو کون ہے اور تو یہاں کیوں آئی ہے؟ اس عورت نے کہا، اے صحابی رسول، میں ایک گناہ گار عورت ہوں، مجھ سے بہت گناہ سرزد ہوئے ہیں۔ میں آپ سے یہ پوچھنے آئی ہوں کہ کیا میری توبہ کی کوئی صورت ہے؟ کیا میرے گناہ معاف ہو سکتے ہیں؟ حضرت نے اس کی رودات سن کر فرمایا، تو بڑی گناہ گار ہے، تیرے گناہ معاف ہونے کی مجھے کوئی صورت نظر نہیں آتی۔ یہ کہہ کر آپ نے دروازہ بند کر لیا اور وہ مایوس لوٹ گئی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صبح نماز فجر کے بعد میں نے اس عورت کا واقعہ اور اپنا جواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گوشے گزار کیا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ، تم نے بڑا غلط جواب دیا۔ بندے کے گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر بھی ہوں تب بھی اللہ تعالیٰ توبہ کی وجہ سے سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ عزیزان سامعین، اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کو خوب اچھی طرح یاد رکھیے۔ اے رسول، آپ میرے بندوں کو بتا دیجئے کہ اے وہ لوگ جنہوں نے گناہوں کا ارتکاب کر کے اپنے اوپر بڑا ظلم کر لیا، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں، بے شک اللہ تمام گناہ معاف کر دے گا، کیونکہ وہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ تو جناب سامعین، میں سمجھتا ہوں کہ یہ آیت ہم گناہ گاروں کے لیے بڑے سہارے اور تسلی کی چیز ہے۔ عزیزو، جب ہمارا رب اتنا بڑا غفور الرحیم ہے کہ اس نے سارے گناہ معاف کر دینے کا خود ہی اعلان کر دیا ہے، تو ہم گناہوں کی گندگی سے کیوں آلودہ رہیں؟ توبہ کر کے پاک کیوں نہ ہو جائیں؟ پاکیزگی کی یہ منزل زیادہ دور نہیں ہے، بس ہمارے توبہ کرنے کی دیر ہے۔ وہ ہماری توبہ قبول کر کے ہمیں پاک کر دے گا، اور جب ہم پاک ہو جائیں گے تو یقین کرو وہ ارحم الراحمین ہے، اپنی محبت کا ہار ہمارے گلے میں ڈالنے کے لیے اپنے باب رحمت پر ہمارا منتظر ہوگا۔ تو دوستوں، آؤ آج توبہ کر کے اس کی بارگاہ میں چلیں اور اپنے گلے میں اس کے ہاتھ سے اس کی محبت کا ہار ڈلوائیں۔ دیکھو، وہ خود کہہ رہا ہے، ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین۔
اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے اور محبت کرتا ہے پاک ہو جانے والوں سے۔ مجھے امید ہے کہ آپ سب حضرات نے باب الداخلہ توبہ کو اچھی طرح سمجھ لیا ہوگا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ